اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی شہزادی کونین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ زندگی شہزادی کی بتایا کس پیچ و تاب سے گزری، کن مصیبتوں میں، کن آزمائشوں میں گزری، اور شہزادی نے کتنی احسن انداز میں اس کو انجام دیا، اس کو مصیبتوں کو برداشت کیا اور زندگی گزاری۔ نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کا بہترین نمونہ پیش کیا، اپنے شوہر کی خدمت کا، اپنے بابا کی خدمت کا، بلکہ بابا کی شہادت کے بعد، بابا کی وفات کے بعد جب مولا کائنات کی خلافت کو غصب کر لیا گیا، جسے رسول اکرم نے خدا کی طرف سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا تھا، زندگی کے مختلف مراحل میں بار بار بتائی گئی بات کو لوگوں نے نظر انداز کیا اور رسول کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ میں جا کر حکومت بنا لی۔ تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کیا کیا بھئی آپ خود جانتے ہیں یہ بات تو، کہ اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم ہو، کسی کا حق مار لیجیے آپ، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے جس کا حق مارا ہے اس پر قدرت رہی مطلب اس کے پاس اس کے حالات ٹھیک رہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ رہے اس کے پاس، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے؟ اس دنیا ہے، پیسے کی ہے، پیسہ رہے گا، وہ کسی کو بھی کھڑا کر کے ایک دن وہ میرے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہی سوچا حکومت بنانے کے بعد کہ اگر فدق کوئی 1-2 روپے نہیں آتے تھے، 1000-2000 نہیں آتے تھے، اتنا بڑا فدق ہے کہ پورا قبیلہ، کئی قبیلے چل جاتے ہیں اس سے، کتنا بڑا تھا۔ اب اس کی حدیں اگر آپ پڑھیں گے تو فدق کتنا بڑا تھا، وہ شہزادی کے پاس تھا۔ تو انہوں نے سوچا اگر یہ فدق، ہم نے ان کی خلافت تو چھین لی، حکومت ہم نے بنا کے بیٹھ گئے، لیکن اگر یہ فدق ان کے پاس رہ گیا تو کتنے لوگ ان کے، ہم تو کام ہی کام کرتے ہیں باغ میں، فدق میں کتنی تعداد میں تو خالی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کی روزی روٹی چلتی ہے ان سے، اور کتنی آمدنی ہے اس کی۔ تو اگر یہ ان کے پاس رہا، حالات ٹھیک رہے، تو ایک دن یہ خطرہ ہو بن جائیں گے اور ہماری حکومت چھن جائے گی۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر حالات کمزور کر دیے جائیں تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے جی۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، پہلے تو فدق پہ ان کے جو کارمند تھے، کام کرنے والے تھے، ان کو ہٹا کے اپنے لگا دیے، فدق چھین لیا۔ لیکن شہزادی نے خاموش نہیں بیٹھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں شہزادی کی زندگی، آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی جناب۔ سکینہ جی آقا جی، آ رہی ہے آواز۔ اور کون ہے؟ ذرا بطول ہستی شما جی۔ تو بھلے، تو آپ جانتے ہیں شہزادی کو کوئی جو بالکل سادہ زندگی جیتی تھی، گھر کا کام تک خود کرتی تھی، خادمہ ہونے کے باوجود ایک دن بٹے ہوئے کام تھے، تو کیا انہیں فدق کی کوئی ضرورت تھی؟ لیکن شہزادی کیوں خاموش نہیں بیٹھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کہیں دنیا والے یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ اگر ظالم کس کوئی حق چھین لے تو اس کے مقابلے پہ خاموش بیٹھ جانا صحیح بات ہے، صحیح کام ہے کہ بیٹھ جاؤ خاموش مت مانگو۔ لیکن نہیں، لوگوں تک غلط میسج نہ پہنچ جائے، شہزادی اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی، اور علی کی خلافت کا جو انہوں نے غصب کی تھی اس کا طریقہ انہوں نے، آپ نے جنگ خالی تلوار سے نہیں ہوتی، جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا، جنگ خالی تلوار سے، جنگ کے بہت سے طریقے ہیں۔ جیسے ایک جنگ آج کے زمانے میں چل رہی ہے، کون سی جنگ ہے یہ آج کل جو جنگ چل رہی ہے؟ کون سی ہے؟ سافٹ جنگ جسے بولتے ہیں، یہی بولتے ہیں حضرت بطول، سافٹ جنگ۔ سافٹ جنگ کسے کہتے ہیں؟ سافٹ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کسی ملک کا سسٹم ہیک کر دیجئے تو پورا گڑبڑا جائے گا مسئلہ۔ سسٹم ہیک کر لیجئے، اس نے اس کا ہیک کر دیا، اس نے اس کا ہیک کر دیا،
تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ سافٹ جنگ. اور جنگ کے بہت سے خالی تلوار ہی سے جنگ نہیں ہوتی. تلوار کی جنگ یا بندوق کی جنگ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا ویسی سافٹ جنگ پہنچا دیتی ہے. آپ کسی ایک ملک کا پورا سسٹم ہیک کر دیجئے، جتنا بھی کمپیوٹر سے کام ہونے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر خالی فوج کا سسٹم ہیک کر لیا جائے تو فوج اندھی ہو جاتی ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اسے پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ویسے ہرا سکتے ہیں آپ. سائبر اٹیک وغیرہ، جی سائبر اٹیک کر دیجئے آپ. اسے سافٹ جنگ کہا جاتا ہے، سافٹ وار، سافٹ جنگ. اور ایک جنگ جو شہزادی نے بتائی، کیا جنگ تھی؟ نگیٹو جنگ. کیا نگیٹو رویہ اختیار کر کے کہ کیا آپ ان کے کسی کام میں شریک نہ ہوئیے، ان کے ہر کام سے ناراضگی ظاہر کیجئے ان سے. اور جو شہزادی نے کی، کیونکہ اسلام کے ماننے والے لوگ یہ ضرور دیکھیں گے کہ رسول کی بیٹی کس سے ناراض ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ شہزادی جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض. جن کی رضایت اور ناراضگی، اللہ کی رضایت اور ناراضگی ہو، وہ کس سے ناراض تھیں. اور خالی ناراض ہو کے نہیں بیٹھی، بولنا چالنا چھوڑا. کتنے طریقے اپنائے؟ دیکھیے یہ طریقے انہوں نے دے رکھے ہیں. سب سے پہلا آپ نے بحث و استدلال کیا، گواہیاں دی، جا کے لوگوں سے گواہیاں لی. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول نے میرے علی کو کیا کہا تھا، ہمارے بارے میں کیا فرمایا تھا، تم بھول گئے؟ لوگوں مسجد میں تقریر کی، خطبہ فدقیہ پورا دیکھ لیجئے. آپ دیکھیں گے خطبہ فدقیہ نام خطبہ فدقیہ تو کیا وہ فدق مانگنے خالی فدق ہے اس میں؟ نہیں. خطبہ فدق اتنا بڑا ہے، اس میں پہلے تو اللہ کی وحدانیت، پھر رسول کی رسالت بیان کی ہے، پھر علی کی ولایت، پھر اس کے بعد احکام کا فلسفہ، نماز کیوں واجب کی گئی، روزہ کیوں واجب، پورا دین بتا رہی تھی وہاں. اور پھر جا کے بتایا کہ دین کس کے گھر میں آیا، کہاں سے پہنچا اور کیوں آیا. پھر اس کے بعد جا کے آپ نے ایسے ایسی تقریریں کہ تم یوں کہتے ہو کہ فدق میرا نہیں ہے اس لیے کہ نبی وارث نہیں بناتا. تو پھر آیت پیش کی آپ نے، وہ ورثہ سلیمان ابراہیم، کیا ہے وہ ورثہ داؤد. غلط نہ ہو جائے آیت، اس لیے میں پوری نہیں پڑھا، لیکن یہی ہے. قرآن سے استدلال کیا آپ نے، قرآن سے استدلال کیے تاکہ کوئی جھٹلا نہ سکے. جیسے رسول کی حدیثیں جھٹلائی لوگوں نے، اتنا بڑا غدیر جھٹلا دیا لوگوں نے، لیکن قرآن پیش کیا آپ نے. جب آیتیں پیش کی نا تو منہ نہ کھل سکے کسی کے. شہزادی نے کہا مجھے معلوم ہے تم سمجھ رہے ہو لیکن پھر بھی نہیں مانو گے، لیکن میری جو حجت تھی میں وہ تمام کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے کلام ترک کر دیا، ان سے بولنا چھوڑ دیا، تاکہ دنیا دیکھے کہ رسول جس کی رضایت خدا کی رضایت تھی، جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی تھی، اس کے ساتھ وہ کس سے ناراض گئی اس دنیا سے. یہ دیکھیے آپ. اور پھر آپ کی رات میں تدفین، آپ نے کہہ دیا کہ کیا کہہ دیا کہ مجھے میرے جنازے میں نہ آنے دینا انہیں، میرے جنازے میں نہ آنے دینا انہیں. رات میں تدفین ہوئی آپ کی. یہ سب کون سی تھی؟ یہ جنگ تھی یہ بھی ایک. اور آپ نے شہادت، آج ہم شہادت پڑھیں گے. تو یہ اس چیز نے اتنا تہلکا مچا دیا، بڑی بڑی جنگیں بھلا دی اسلام کی. ورنہ جنگیں یاد ہوتی تو دنیا کو یہ پتا ہوتا کہ علی کا کتنا احسان ہے دین پہ. علی کو اگر اسلام سے نکال دیں تو اسلام کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، پہلے ہی جنگ میں ختم ہو جاتا. علی نہ ہوتے تو بھلا دی. لیکن شہزادی نے ایسی جنگ کی کہ وہ زمانہ تو چھوڑیے، ان کی نسلیں آج بھی، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت. دشمنانے دیکھ رہے ہو رہا نہ ہو رہا پاکستان میں، یہی ہو رہا ہے دنیا میں. ہم نام تو نہیں لے رہے نا، کون ہے دشمنان زہرا، کون ہے قاتلان زہرا، لیکن شہزادی نے ایسا کردار پیش کر دیا، ایسے چہروں پہ پھٹکار برسا دی، ایسا پہچانوا دیا، ایسا بے نقاب کر دیا ظالموں کو، دشمنوں کو، کہ اب ان کو بچاؤ کرنے کا تو کوئی جگہ بچی نہیں. اس لیے بس یہی ایک طریقہ بچا ہے، پابندی لگا دو، لڑ لو، کاٹ لو، کٹ دو، مار دو، بس. کیونکہ یہی کام ہے بنی امیہ کا، یہی تو کام تھا، یہی کر رہے ہیں آج بھی. دیکھ لیجئے ابھی جمعے کے دن دیکھیے پاکستان میں ایک انسان کو جلا دیا، پہلے مارا پھر اسے ننگا کرا، جلایا گھسیٹ کے، اور پبلک کھڑی بھی لاتے مار رہی. ویڈیو دیکھیں گے تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے. ایسے کر رہے ہیں، اگر جانور کے ساتھ بھی کرتے تو غیرت مند آدمی کے آنسو ٹپک جائیں گا. آپ نے تصویر آپ نے دیکھی، کسی نے ویڈیو وہ آپ میں سے کسی نے دیکھی فہیم صاحب؟ جی سیال کوٹ میں. جی تو یہ بنی امیہ کی نسلیں ہیں، یہ جن کا کام صرف رسول کا دین نہیں، قتل و غارت یہی ہے بس.
اور وہ بندہ اس دن یہاں تھا بھی نہیں جس جرم میں اسے مارا ہے. اس کی ماں شاید فرانس کی ہے، کہاں کی ہے، فرانس کا تھا وہ، یہ سنا شیعہ تھا وہ، اس کے ساتھ یہ پرسنلی یہ شیعہ ہونے کی دشمنی نکالی ہے ان لوگوں نے. اور یہی کام ہے ان کا. وحشی ہیں یہ لوگ، وحشی بنی امیہ کی نسل ہے. لیکن شہزادی نے ایسا ان کے منہ پہ سے نقاب اتاری کہ ان کے چہرے پہچانے گئے. دنیا پہچانتی ہے، دنیا جانتی ہے. یہ تھی شہزادی کی جنگ. ورنہ سب جنگیں بھلائی انہوں نے. انہیں نہیں پتا کہ جنگ احد میں کون بھاگا تھا، کس کی وجہ سے رسول کی جان بچی تھی. انہیں نہیں پتا اسلام کب کا ختم ہو چکا ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے بھلانے کی کوشش کی. لیکن شہزادی نے ایسا بے نقاب کیا کہ چھپاتے ہوئے بھی نہیں چھپا پا رہے. یہ تھی شہزادی. دیکھیے اب شہادت پہ دیکھیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا رنج، ایک تو آپ کو آپ کے بابا کی رحلت، اور پھر مولا کائنات کی خلافت، جو پھر جانے والے لوگوں کی روش نے، جو لوگ دین سے پھر گئے تھے انہوں نے علی کی خلافت جس کو باقاعدہ پہچانوایا گیا تھا، کوئی عجیب چیز نہیں تھی. سب جانتے تھے کس کو شاید رسول بنا گئے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا ٹیررسٹ، آتنکواد اسی کو کہتے ہیں. جو وہاں پہ ہوا تھا شہزادی کے گھر پہ حملہ، اسے کہتے ہیں آتنکوادی حملہ، ٹیررسٹ حملہ. اور خدا نے ایسا ان کے ساتھ کیا کہ آج دنیا انہیں ٹیررسٹ ہی کہتی ہے، آتنکوادی ہی کہتی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان بدنام ہوتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق ہیں. وہی ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں، خارجی. جی تو جناب فاطمہ کے وجود اور ان کے جسم و جان کو سخت تکلیف پہنچائی. بابا کا گزرنا، مولا کائنات کی خلافت کا چھننا. آپ پیغمبر کے بعد مسلسل گریہ کنان اور غمزدہ رہی. کبھی باپ کی قبر کی زیارت کو تشریف لے جاتی اور کبھی شہداء کے مزار پر جاتی اور گریہ فرماتی. نیز گھر میں گریہ وزاری میں مصروف رہتی تھیں. آخرکار شہزادی کی طاقت کو گھٹا دینے والے غم اور دیگر پہنچنے والے جو صدمے تھے ان کی وجہ سے آپ کو مزمحل کر دیا، کمزور کر دیا، اور جسمانی اعتبار سے اور صاحب فراش بنا دیا. صاحب فراش بس بستر ہی بنا دیا، یعنی بستر پہ پڑ گئی. اتنی مصیبتیں. رسول کی بیٹی، اور کوئی بزرگ نہیں تھی کہ 40 45 50 60 سال کی ہوں. 18 سال کی. کیا ہوتے ہیں 18 سال کی؟ تو ابھی لڑکیاں صحیح سے جوان بھی نہیں ہوتی، بھری جوانی. بالآخر انہیں صدمات کی بنا پر آپ 13 جمادی الاولی یا 3 جمادی الثانی 11 ہجری یعنی رسول کی رحلت کے 75 یا 95 دن بعد رخصت ہو گئی. 2 روایتیں ہیں. اور اپنی شہادت سے آپ نے اپنے پیروں کے پیروں کو دلوں کو ہمیشہ کے لیے غم و علم، جو پیروکار تھے آپ کے چاہنے والوں کو کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے غم و علم میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی شہادت 75 دن یا 95 دن، یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کہ شاید ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو. دکھانا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ پرانے زمانے میں نقطے نہیں تھے. پرانے زمانے میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے. 70 کیسے لکھا جاتا ہے؟ مثلا یہ ہے خمسہ و مثلا اس زمانے میں نقطہ نہ ہو، سین بے عین یہ نون. 75 خمسہ و کیا لکھا ہوا ہے؟ چلو یہ نہیں ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ 75 یعنی 5 70 یعنی 75. لیکن روایتوں میں 75 تھا. اس زمانے میں نقطے تھے نہیں، تو بعض نے اسے 70 سمجھا، بعض نے اسے 90 سمجھا. بعض نے 70 سمجھا، بعض نے، کیونکہ نقطے تو ہوتے نہیں تھے. شاید اختلاف کی وجہ یہ ہو کہ مثلا لکھا روایتوں میں پرانی میں کہ رسول کی وفات کے 500 اس طریقے سے لکھا ہوا تھا. اب بعد میں جب نقطے آئے تو اب دھیان نہیں رہا کہ یہ 90 تھا یا 70. شاید اس وجہ سے یہ اختلاف کی سبب بنی ہو، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے. سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں نے سمجھا؟ سلیم صاحب کہہ رہا ہوں، فہیم صاحب
سکینہ عذرا بطول سمجھی آپ کہ کیوں ایسا ہوا؟ جناب یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کیونکہ روایت تو دیکھیے پہلے نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، تو تو سبعین اور پہلے سے تسعین ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے بھلے آقا. جی، اس لیے شاید اختلاف کا سبب یہ رہا ہو اس روایت میں. بہرحال جو بھی ہے آپ کی شہادت ہوئی. یہ سوالات ہیں اس درس کے، یہ اس درس کے سوالات ہیں. سوالات کیا ہے؟ تیسرا درس ہمارا یہ تمام ہوا، شہزادی کی زندگانی. سوال نمبر 1 آپ کو حل کرنا ہے، دیکھنا، یاد کرنا ہے. جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 20 جمادی الثانی. اب مکے میں آپ کا بچپن کیسے، ماحول اور کن حالات میں گزرا آپ کو پتہ ہی ہے. کتنی 5 بعثت کے 5 سال بعد سن 5 بعثت میں آپ کی ولادت. 7 میں جو ہے وہ شیب ابی طالب، 3 سال شیب ابی طالب کی سختیاں اور کیا 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 کیا. جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا باپ کے ساتھ کیا سلوک رہا، اور ام ابیہا آپ کا لقب کیوں پڑا؟ آپ کے ساتھ یہ رہا کہ آپ جب آپ کے بابا تھکے ہارے دنیا کی تانے اور برا بھلے الفاظ سن کر آتے تھے تو آپ بڑی شفقت اور مہربانی سے پیش آتی تھیں. اگر زخمی ہو کے آتے تھے تو آپ زخم صاف کرتی تھی. اس طریقے سے پیش آتی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو دلارتی ہے، لاڈ کرتی ہے. اسی وجہ سے آپ کا یہ لاڈ اور پیار یہ اتنا وہ دیکھ کر آپ کو ام ابیہا کہا. یعنی ام ابیہا فاطمہ، ام ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں، ام ابیہا اپنے باپ کی، ام ابیہا اپنے باپ کی ماں. حضرت علی علیہ السلام سے آپ کی شادی کس سن میں اور کس تاریخ میں ہوئی، اور اس شادی کی خصوصیات کیا تھیں یہ دیکھیے گا. اس میں خصوصیات جناب مطلب سادہ طریقے سے ہوئی. رسول نے جو ہے وہ پیسے جو ہے مولا کائنات سے لے کے اپنے زیرہ بیچی، زیرہ بیچ کے جو ہے وہ دعوت بھی اسی میں سے، جہیز کا بڑا سادہ انداز وہی. ایک بیوی کے عنوان سے علی کے ساتھ جناب معصومہ کا کیا سلوک رہا وہ بیان کیجیے. جناب سیدہ کی عبادت کا ایک نمونہ کا تذکرہ کیجیے. وہی دعائیں کر رہی تھی، امام حسن نے دیکھا سب کے لیے دعا فرمائی تو میں نے کہا ماں گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے. کہا کہ الجار سمت پہلے پڑوسی پھر. ثقیفہ کی کارروائی اور پیغمبر کی جانشینی کے مسئلے میں جناب فاطمہ زہرا کا کیا رد عمل تھا؟ آپ نے استدلال منطق کے ساتھ آیات سے استدلال کیا اور دشمن کو بے نقاب کیا. خلافت کی مشینری کے ساتھ آپ کے مقابلے کی کیا روش تھی؟ منفی روش، جنگ منفی. اس کے 2 نمونے 4 ہیں نا. پہلا آپ نے خطبے دیے، استدلال کیے مسجد میں خطبہ، پھر اس کے بعد بول چال چھوڑ دی، پھر وصیت کر دی جنازے میں نہ آئیں. یہ سب اس کے بارے میں بتائیے جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کل انشاءاللہ 4تھا سبق شروع ہوگا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سوانح عمری. ٹھیک ہے.